عمران ریاض نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، بہت ساری سختیاں شاید اس کے دل میں ہی ہوں، وہ بتائے گا بھی اپنی پوری، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں راضی نامہ ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا پورے خیبر پختونخوا کا کسی کا منہ دکھانے کا ہوتا کہ اگر عمران خان کی بیوی کو انہوں نے ہم سے پکڑ لیا ہو؟ تو ایک آڈیو شاڈیو کو پھر بیچ میں کسی نے ایڈٹ بھی کی اور وہ عجیب و غریب طریقے سے وہ لانچ ہوئی، یہ وہ تو مطلب انفارچونیٹ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ عمران ریاض کے بارے میں جو ہے قابل اعتراض گفتگو کر رہے ہیں، وہ معاملہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیں، اور کیا یہ معاملہ سیٹل بھی ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ جہاں تک عمران ریاض بھائی کی آپ نے بات کی، عمران ریاض بھائی میرے ساتھ ان کا بہت اچھا بھائیوں والا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ وہ فلڈ میں بھی آئے تھے ڈی خان میں، اینڈ دیٹ از ون آئی میٹ ہم فزیکلی فار دا فرسٹ ٹائم۔ پہلے ہماری وہ کیا کہتے ہیں جس طرح کلمی دوستی ہوتی ہے، ڈیجیٹل دوستی تھی، اور وہ ملٹیپل ٹائمز پہ اس ٹائم پہ ہمارے علاقے کا بڑا مشکل ٹائم تھا، بڑا مطلب ایک وہ تھا، انہوں نے اپنے دوستوں سے ادھر ادھر سے، اور نہ صرف ڈی خان میں باقی جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے وہ کی، تو کچھ وہ ایک آڈیو شاڈیو کو پھر بیچ میں کسی نے ایڈٹ بھی کی اور وہ عجیب و غریب طریقے سے وہ لانچ ہوئی، یہ وہ تو مطلب انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ اختلافات اسے، اور پھر لوگ وہ گند کے اوپر مطلب ہے مزید گند ڈالنے والا بھی لوگوں نے معذرت کے ساتھ کام کیا نا، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی کہانیاں شروع ہو گئے کہ بجائے وہ اگلے سے پوچھ لیں کہ بھائی مطلب اصل بات کیا ہے، تو وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ، وہ بیچارہ ان دنوں خود بھی بیچارہ کرائسس میں تھا، آن دا موو تھا، وہ آپ کو سارا اس کی صورتحال کا پتہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے، تو مطلب ہے میں بطور بھائی دونوں کا بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یار دیکھو ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے، کوئی دشمنی والی بات نہیں ہوتی۔ میں نے جس طرح کہا کہ عمران ریاض نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، بہت ساری سختیاں شاید اس کے دل میں ہی ہوں، وہ بتائے گا بھی نہیں، لیکن آپ اس کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اتنا ہم نے بھی دھوپ میں سفید نہیں کیا۔ آپ جب کسی کو فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کیسے تھا اور بعد میں کیسے تھا، تو دیز تھنگز ہیو چینجڈ ہم، اور اللہ اس کو مطلب اس کی مشکل آسان کرے۔ بطور بھائی میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں راضی نامہ ہو جائے انشاءاللہ۔ آج شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سی ایم ہاؤس میں آتے تھے مائننگ کے ٹھیکے۔ یار دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین بڑا اوپن آدمی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی امین اس کے خلاف بات کرے گا تو اس کو اس کی ضرورت ہوگی، علی امین اس کے تھرو بات کرے گا۔ اگر علی امین نے کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور مطلب بڑے بڑے طاقتوروں کو جو اس نے جتنی سخت باتیں کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ تو میرے خیال میں کسی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ اگر میرا اور آپ کا ایک آلریڈی کوئی ایک مطلب ہے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک چل رہا ہے، اور میں اس کو مزید اس طرح کی کوئی بات کروں، انفارچونیٹ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے اس پہ گفتگو کی کر کے بتایا کہ جی اب بڑے بڑے صحافی کھچروں پہ بھاگ گئے، جبکہ ہجرت سنت نبی بھی ہے کہ ہجرت کی جاتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی کی، تو عمران بھائی کیونکہ اس وقت آپ نے بھی جیسے بولا کئی تکلیفیں جھیلی، تو پارلیمنٹ پہ پریس ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے ٹارگٹ کیا عمران ریاض کو، اور اس طرح کی باتیں آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ اور ماضی میں جس طرح وہ دیتے رہے، اور پھر علی امین گنڈا پور کی جو ان کو گلے لگانے کا تھا، بوسہ دینے کا ایک سوابی انٹرچینج میں ہم نے دیکھا، اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، ذرا بتائیے گا یہ کیا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندے کی مشکل اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے جب یہ 26 کا واقعہ ہوا کہ جی علی امین بھاگ گیا، علی امین آخری بندہ تھا، علی امین کے ساتھ عمران خان کی عزت تھی، اگر خدا نخواستہ آپ مجھے بتائیں کیا پورے خیبر پختونخوا کا کسی کا منہ دکھانے کا ہوتا کہ اگر عمران خان کی بیوی کو انہوں نے ہم سے پکڑ لیا ہوتا؟ اب جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ ایک مشکلات آپ کے سامنے، آپ نے اس کے اندر ڈیسیجن سروائیول، خودکشی حرام ہے، اللہ نے آپ کو اگر اس کو حرام قرار دیا تو اسی وجہ سے دیا ہے۔ باقی اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ آلریڈی جب کسی دو لوگوں کے درمیان کوئی مطلب ایک مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہو، کلیش چل رہا، اس میں وہ کلیش بھی نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ سے ہی کلیش بنتا ہے نا۔ اسی طرح میں آپ تھوڑا سا پیٹرول ڈالتا ہوں کہ او آگا صاحب وہ میں تو اے کیا آتے انہیں او کیا آتے، مطلب بجائے چیزوں کو ریپیئر کرنے کے ہمیں پیٹرول نہیں ڈالنا چاہیے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ، اور باقی عمران نے مطلب یہ سفرڈ یار، یہ سفرڈ فار یہ پیڈ دا پرائس ان سو مینی ویز۔ یہ مٹی سے دور اس طرح مجبوری میں جانا آسان لگتا ہے، یہ سمجھ اس کو آتی ہے جس نے مسافری کی ہو۔ میں نے 10 سال خود 11 سال جو ہے
مسافری کی ہے. مسافری بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. اپنی مٹی جو ہے نا یہ آپ کو نہیں بھولتی, رات کو بھی آپ کو اس کی اسمیل آتی ہے نا. اسمیل آتی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر, سید عاصم منیر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پروجیکٹس میں وہ سی ایم جو پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کے جب پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی جو کلیش ہوا فیصل کنڈی اور علی مین گنڈا پور کے درمیان, تو وہ سینٹر میں تھے. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, الحمدللہ میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ خیبر پختونخوا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے, جو میں نے سیلف ریلائنس کی بات کی, ہم اپنے پروجیکٹس خود ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ہماری ماشاءاللہ کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, اچھے لوگوں کو جن کو انہوں نے الماریوں میں بند کیا ہوا تھا ان لوگوں کو ہم دوبارہ فیلڈ میں لائیں کہ آؤ بھائی کام کرو, اور وہ پرفارم کریں. اگر وہ پرفارم نہ کر رہے ہوتے تو آج اکنامک ہماری سچویشن یا ڈیولپمنٹ کی سچویشن اس طرح نہ ہوتی. اور باقی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو مرہون منت ٹائپ حکومت کر رہی ہیں. وہ جانے ان کا کام جانے, ہم اپنے مزدوری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے جو لوگوں نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے. اور یہ بھی میں ایک جذباتی لوگوں کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے ہمبل سی, کہ دیکھیں اگر کوئی ایک آپ یا میں کوئی ایک کامنٹ کرتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کیا, تو اس کے اوپر یار ٹرولنگ یہ نہ کرو. اب لوگوں کو تو ہم نے سزا نہیں دینی, لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. عمران نہیں, دیکھیں عمران خان کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا نا. عمران خان کو جب انہوں نے ووٹ دیا تو انہوں نے ووٹ ڈیلیوری کے لیے بھی دیا ہے. اس کے ہیلتھ کیئر کے بھی مسئلے ہیں, اس کے روڈ کے بھی مسئلے ہیں, اس کے اسکول کے بھی مسئلے ہیں, تو وہ بھی تو ہم نے حل کرنے ہیں. لیکن سر آج ساری جو ہے پاکستان کے کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کو پکڑ لیں, اس کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خان کا واپس آئے. ہم سے یہ سوالات ہوتے ہیں بھائی, میں آپ کو, میرے اگر بس میں ہو تو ابھی خان تیری جگہ ادھر صوفے پہ بیٹھا ہو. لیکن اب بات یہ ہے کہ کے پی کو میرے خیال میں آپ اوور اسٹیمیٹ تو میں نہیں کہوں گا, بلون آؤٹ آف پروپورشن, کہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق, جس طرح میں نے کہا یار, آپ مجھے مثال دیں کتنے چیف منسٹرز نے اس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے وفاق کی طرف موو, جب ادھر سے 144 لگی ہوئی ہیں اور آگے سے گولیاں چل رہی ہیں اور آگے سے مطلب ابھی بھی اس کے جسم پہ وہ نیلے پیلے نشان ہیں ربر بلٹس کے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کو خانہ جنگی پہ تو نہیں لے کے جانا. خان صاحب کیوں بار بار کہتے ہیں اور ملٹیپل ٹائم انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں, میں نے لوگ مروانے نہیں ہیں. لاشوں والی سیاست اگر عمران خان نے کرنی ہوتی تو وہ عمران خان نہ ہوتا. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے, ریکویسٹ ہے ڈیسیجن میکر سے, ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یار, اس ملک کی خاطر ایک ٹیبل پہ بیٹھو, ایک سلوشن کی طرف جاؤ. کیونکہ یہ جو غیر قانونیت اور یہ جو ایک بدماشی اور یہ جو گلے سے پکڑنا, اس نے کیوں بول دیا, اس نے کیوں بول دیا, اس کے اوپر ملک ہی تباہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. فیصل مین صاحب آخری سوال ہے, یہ جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے, کرم میں بہت زیادہ یہ مسائل ہوئے ہیں, روز رسولہ بھی ہو گئی ہے, تو جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا غصہ تو وہیں پہ ہوگا, یا دوبارہ وہ اس چیز کو فرقہ واریت کو بڑھائیں یا بدلہ لینے کے لیے ان کی فیملی ممبرز فرنٹ پہ آئیں. تو اس حوالے سے کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان کی برین اسٹارمنگ کی جائے اور اس کو پراپرلی امن کی طرف لے کے جایا جائے؟ دیکھیں 121 سال پرانا مسئلہ ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. بنیادی مسئلہ ہے زمین کا, کچھ شرپسند ہیں دونوں سائڈوں پہ جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایز اے شیعہ سنی ایشو, اور میجورٹی آف دا پیپل, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ملٹیپل جرگے کیے ہیں اور الحمدللہ انہی جرگوں کی بدولت امن بھی ایک مطلب ہے, ایک ٹروس اس وقت ہے جس میں ہم باقی اس کی جو باریکیاں ہیں یا جو کنٹینشس پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو مسکرینٹ ہے, جو امن کا دشمن ہے, جو شیعہ کو سنی سے لڑاتا ہے, سنی کو شیعہ سے لڑاتا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, چاہے وہ جس بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے. ان کے اوپر ہیڈ منیز رکھی گئی ہیں جن لوگوں نے لاسٹ انسیڈنٹ کیے ہیں کہ یہ آگ دوبارہ بھڑکے, مطلب ان کے اوپر ان کے سر پہ انعام رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو امن کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے, آپ کا بھی دشمن ہے, اس ملک کا بھی دشمن ہے. یس, اس ہنڈریڈز آف بنکرز بنے ہوئے تھے. اب یہ میں اگین اس کو بلیم نہیں کرتا کہ کس کی حکومت میں بنے, کیوں نہیں روکے گئے, یہ وہ الحمدللہ وہ بنکرز اب توڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر ایک فریق کا بنکر تھا, ادھر ایک فریق کا بنکر تھا, اس کی گاڑیاں آتی تھیں وہ اس کو مارتا تھا, اس کی گاڑیاں آتی تھی وہ اس کو مارتا تھا. بنکر سارے تباہ ہو رہے ہیں اور لائن سے تباہ ہو رہے ہیں اور اکراس دا بورڈ تباہ ہو رہے ہیں. کسی ایک فرقے کو پلس مائنس نہیں کیا جا رہا, جو لائن سے آ رہا ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور جو بھی امن تباہ کرے گا ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, ہم تمہیں تباہ کریں گے, ہم تمہیں تباہ کریں گے. لاسٹ میں سر صرف میں آپ سے ایک شخصیت کا نام لوں گا, آپ نے صرف ایک لفظ میں بریف کرنا ہے, صرف ایک لفظ میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو. جلدی لسن کریں گے, پھر شو کا اختتام کریں گے. سب سے پہلے عمران خان. نر.
शहबाज शरीफ, कुकड़ी, आदिल राजा, 3 नंबर, इमरान रियाज, शेर, अली मिन गंडापुर, मुजाहिद, मरियम नवाज, प्लास्टिक। प्लास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला। इस वक्त नाज़रीन किराम हमने कोशिश ये की कि आप लोगों को हम बताएं कि असल हकीकत में यहाँ पर काम क्या हो रहे हैं।